نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو کے حوالے سے، جادو کا آسان توڑ اور علاج کے حوالے سے بہت سارے لوگ لکھتے رہتے ہیں، اور 3-4 دنوں میں بڑے لوگوں نے لکھا اور پوچھا۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ سب سے پہلے اپنے ذہن سے جادو نکال دیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن کی صفائی کریں کہ کسی بھی قسم کا مجھ پر جادو نہیں ہے۔ تقریباً میں کہا کرتا ہوں کہ 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا، صرف وہم ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے، اور وہ اتنا سوال کر دیتے ہیں کہ اگر جادو نہیں بھی تھا تو وہ جادو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر طرف رکاوٹیں، بندشیں اسے نظر آتی ہیں، ہر کام اس کا رک جاتا ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانیوں کے پہاڑ پھر نظر آتے ہیں، اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا برابر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، اختلافات ہوئے، یہ تو ہر گھر میں معمول، ہر گھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عامل سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، جیلی عاملین ہوتے ہیں، چونکہ وہ تو شکار کے جو ہے انہوں نے جال بچھائے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ان کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلے وہ نظریہ اور خیال کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نظریہ اور خیال کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انہوں نے لوگوں کا نظریہ، لوگوں کو خیال تبدیل کیا کہ لوگوں، یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا خالق، مالک، نفع نقصان کا جو مالک ہے وہ رب العالمین ہے۔ لوگوں کے اس نظریے پر جو ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور اس کا اثر مکہ میں بھی خفیہ طریقے سے پھیلتا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا اتنا اثر پھیلا کہ وہ مکہ مکرمہ سے گزرتا ہوا مدینہ میں سورج طلوع ہوا، اور ریاست مدینہ بنی، ایک چھوٹی سی مملکت بنی، اور وہ اتنی پھیلی کہ پوری دنیا کے در و دیواروں کو جو ہے ہلا دیا۔ اب عاملین کیا کرتے ہیں، عاملین کے پاس جب بندہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خیالات اور نظریات کو چینج کر دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ جو لڑائیاں جھگڑے اختلافات ہیں آپ کے، ہر طرف بندش ہے، فلاں 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 رشتہ دار نے آپ نے جادو کر دیے۔ بڑے شاطر اور تیز ہوتے ہیں، وہ باتوں باتوں میں آپ کا پورا انٹرویو لے لیتے ہیں۔ 100 میں سے ایک عامل بھی ایسے نہیں ہوگا جس کے پاس موکل ہوتے ہیں، سب جو ہے شاطر ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اتنے تیز ہوتے ہیں کہ باتوں باتوں میں وہ نام بھی معلوم کر لیتے ہیں اور نام بھی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو نام نہیں بتاؤں گا، گھر میں اختلافات بڑھیں گے، لڑائیاں ہوگی، لیکن فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، عین سے، خا سے، طوا سے، جیم سے، دال سے نام شروع ہوتا ہے، انہوں نے جادو کیا۔ اب انسان کی سوچ، خیالات اور نظریات چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے ساتھ جادو کا ایک بوریا کانوں پہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ بس اگر جادو نہیں بھی ہوتا جادو سمجھے کہ ہو گیا بس۔ پھر وہ عامل جو تعویذ آپ کو دیتا ہے جو علاج معالجے کے، وہ علاج معالجے کے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے وہ آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد بس پھر آپ کا چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے اپنے خیالات کو، نظریات کو، عقائد کو، سوچ کو، فکر کو بالکل پاکیزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، ہمیشہ باوضو رہیں، خوشبو کا استعمال کریں، مسواک کا استعمال کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اور یہ عمل میں بتلانے لگا ہوں
یہ صرف اور صرف جو ہے نا 21 دن کا عمل ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 41 مرتبہ سورہ فلق و ناس پڑھ کر پانی پہ دم کریں، 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ اس پانی کو جو ہے نا پورے گھر والے پئیں بھی، ہانڈی سال میں بھی استعمال کریں، اپنے اوپر بھی چھڑکیں، دکان آفس میں بھی فرش اور بات کے علاوہ چھڑکیں، اور روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ صبح اور شام اپنے گھر میں بات اور فرش کے علاوہ چھڑکیں، صرف اور صرف جو ہے نا 21 دن تک یہ عمل کریں۔ اس کے بعد ہر قسم کا، چاہے کالا جادو ہے، جناتی جادو ہے، جس قسم کا جادو ہے، بندش ہے، سحر تفریق ہے، سحر امراض ہے، سب فوفنا ہو جائیں گے۔ قرآن کا دامن پکڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں۔ اس طرح آپ کو صحت ملے گی، عافیت ملے گی، سکون ملے گا، راحت ملے گی، اطمینان ملے گا۔ ٹھیک ہے، ان عملوں کے چکروں میں نہ پڑیں، خدا را ان عملوں کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ آپ کو برباد کر دیں گے، آپ کی زندگی کو جو ہے نا اجیرن بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔